ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا، میرا موضوع استفینا ہے، اسی پر میں نے بات کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کتاب کے وارثوں کو چن لیا ہے، ہم نے کتاب کے وارثوں کو، دل ہے تقریر سننے کو کوئی نہیں، حکم ہے مجھے 9:40 پہ گفتگو سمیٹنی ہے انشاءاللہ، دیکھ لے میرے پاس کتنا وقت ہے، 27-28 منٹ اور میرے پاس ہیں، اسی پر میں نے گفتگو سمیٹنی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، کون ہیں؟ ابن کثیر نے اس بات کو بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات کھول کے پڑھی ہے تو اس ایک کتاب میں 9 مقام ایسے تھے جہاں اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا ذکر کیا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے آپ کا رد عمل دیکھ کر۔ بھئی یہ تو سوچیں، کم و بیش آج سے 40 صدیاں پہلے، 4000 سال پہلے کسی نبی پر آسمان سے کتاب اترے، اس میں 9 دفعہ میرا اور آپ کا ذکر ہو، سن کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آج سے کم و بیش 4000 سال پہلے موسیٰ پر تورات اتری ہے اور اس میں 9 مقام ہیں جہاں میرا اور آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمارا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ، ایک ایسی امت آئے گی، ایک ایسی قوم آئے گی جو کثرت کے ساتھ حمد کرنے والی امت ہوگی۔ کیا کرنے والی ہوگی؟ حمد کرنے والی، میری حمد کریں گے۔ کوئی حال پوچھتا ہے کی حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ جی الحمدللہ۔ گھر بار کیسا ہے؟ الحمدللہ۔ وہ کھانا کھائیں گے؟ الحمدللہ۔ پانی پئیں گے؟ الحمدللہ۔ کوئی نیک کام کریں گے؟ الحمدللہ۔ کوئی نعمت ملے گی؟ الحمدللہ۔ اٹھتے بیٹھتے صبح و شام میری حمد کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ جواب آیا تلک امت احمد، وہ آپ کی نہیں، وہ میرے محبوب احمد کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے تورات پڑھی، اس میں ذکر پڑا ایک ایسی قوم آئے گی کہ ان کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی۔ ابھی میں بیان کر رہا تھا وارث قرآن، ان کا کلام، ان کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی۔ عرض کیا پروردگار وہ قوم مجھے عطا فرما دے۔ جواب آیا تلک امت احمد، وہ آپ کی امت نہیں، وہ میرے محبوب احمد کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے تورات پڑھی تو پڑھا، اللہ نے فرمایا کہ ایسی قوم آئے گی کہ جب وہ لوگ وضو کریں گے، وضو بنائیں گے، اعضائے وضو دھوئیں گے، ہاتھ پیر چہرہ ہم دھوتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو سے بھی نور نکلتا ہوگا۔ عرض کیا پروردگار وہ قوم مجھے عطا فرما دے۔ جواب آیا تلک امت احمد، وہ آپ کی نہیں، وہ احمد کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا ایک ایسی قوم آئے گی، اللہ فرماتا ہے ہم الاولون والآخرون، وہ دنیا میں سب سے آخر میں آئیں گے، جنت میں سب سے پہلے داخل کیے جائیں گے۔ عرض کیا پروردگار وہ قوم مجھے عطا فرما دے۔ جواب آیا تلک امت احمد، وہ آپ کی نہیں، وہ احمد کی امت ہے۔ 9 مقام ہے جہاں موسیٰ نے ہمارا ذکر پڑھا ہے۔ کتنے مقام ہیں؟ سارے بولیں کتنے مقام ہیں؟ ابن اسحاق کو پڑھیں، سیار و اعلام النبلاء اٹھائیں تو اس سے زیادہ کی روایت بھی ہے، 26 کی روایت بھی ہے۔ اس میں سے ایک بات میرے نوکے زبان پر ہے اور ہے میرا عقیدہ، اپنا عقیدہ بیان کرنا میری مجبوری ہے، اور اس دور میں یہ عقیدہ بیان کرنا ضروری ہو چکا ہے، واجب نہیں اوجب ہو چکا ہے۔ آپ بولے نہ بولے، اسٹیج والے مجھے ضرور دعا دیں گے جو بات کرنے لگا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام تو رات پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک روایت ہے 9، ایک میں 9 سے زیادہ، ایک میں 26 صفحہ امت محمدیہ کا ذکر۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ ایک ایسی قوم آئے گی، ایک ایسی امت آئے گی کہ نبیوں رسولوں کے بعد، توجہ کرنی ہے، نبیوں رسولوں کے بعد انسانیت میں جو سب سے اعلیٰ شان مرتبے والا صدیق اکبر ہوگا، اسی امت میں پیدا کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے نبیوں رسولوں کے بعد جو سب سے اعلیٰ شان والا ابو بکر صدیق ہوگا نا، اسی امت میں پیدا کیا جائے گا۔ اس یار دل ہے تقریر سننے کو کوئی نہیں؟ اردو پنجابی کے لہجے میں بول رہا ہوں، کہاں پیدا کیا جائے گا؟ اس اب میرے شعر میں اس مصرے سنیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا میں موضوع کیا بیان کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں۔ میں نے کہا اللہ نے جب تخلیق کے شاہکار بنائے
اصحاب کی صورت میں وفادار بنائے۔ اللہ نے جب تخلیق شاہکار بنائے، اصحاب کی صورت میں وفادار بنائے، جو صاحب تقویٰ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں پھر حق کے 4 یار بنائے۔ ہر صحابی نبی جس کا عقیدہ وہی بولے، باقی زحمت نہ کرے، ہر صحابی نبی۔ میں تو محفلوں میں تنہائیوں میں اپنے دوستوں سے ساتھیوں سے کہتا ہوں شکر ادا کریں، کوئی بابا جاگ رہا تھا، کوئی زندہ ضمیر ہستی کراچی میں جاگ رہی تھی، ورنہ ہوا ایسی چل رہی تھی ہمارے سیجوں پر قرآن کے نہیں ایران کے عقیدے پڑے جا رہے تھے، قرآنی نہیں ایرانی عقیدے پڑے جا رہے تھے۔ کوئی ہستی جاگ رہی تھی، بر موقع نباز وقت ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور ایک نعرے میں ساری ان کی محنتوں کو ضائع کر دیا ہے۔ جو ان کا خبث باطن تھا، جو بدعقیدگی کی فضا تھی، ایک نعرہ لگایا سب کو ختم کر دیا، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اللہ نے جب تخلیق شاہکار بنائے، اصحاب کی صورت میں وفادار بنائے، اور جو صاحب تقویٰ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں پھر حق کے 4 یار بنائے، سرداروں میں پھر حق کے 4 یار بنائے۔ سب کی عزتیں عظمتیں مسلم ہیں عثمان، ایک صدیق ہیں جو سب کے تاجدار بنائے۔ سب کی عزتیں عظمتیں مسلم ہیں عثمان، ایک صدیق ہیں جو سب کے تاجدار بنائے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا، 9 مقام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ کا ذکر پڑھے، 9 دفعہ عرض کیا پروردگار وہ امت مجھے عطا فرما دے، وہ قوم مجھے عطا فرما دے۔ 9 دفعہ ہی جواب آیا، تلک امت احمد، تلک امت احمد، تلک امت احمد۔ وہ آپ کی نہیں، میرے محبوب احمد کی امت ہے، وہ میرے آخری رسول کی امت ہے، وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر 10ویں بار جناب موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار اگر وہ امت مجھے نہیں عطا فرماتا تو پھر مجھے ہی احمد کا امتی بنا دے۔ ویسے مجھے ایک ایمان سے بڑے دھیمے سے لہجے میں ایک سوال پوچھتا ہوں۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے اگر بات میں زور ہو تو پھر زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بات میں اگر زور ہو۔ ویسے مجھے ایمان سے بتائیں، بلا واسطہ اللہ سے کلام کرنے والا نبی، ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرنے والا نبی کلیم اللہ، جس محبوب کا امتی بننے کی دعا مانگے، اگر اللہ مجھے اور آپ کو بغیر دعا مانگے اس محبوب کا امتی بنا دے، پھر ایمان سے بتائیں ہم کیوں نہ محفلیں سجائیں، ہم کیوں نہ چراغاں کریں؟ اب بھی ہم دلیل ڈھونڈیں گے میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بھئی جن کی امت میں آنے کی دعائیں کلیم اللہ کرتے رہے، ہم کیوں نہ شکرانے کی محفلیں سجائیں، ہم کیوں نہ راستے سواریں؟ اللہ نے بغیر دعا مانگے وہ محبوب، اس محبوب کا امتی ہمیں بنا دیا وہ محبوب۔ بلکہ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ علماء سے ترجمہ آپ سنتے پڑھتے رہے، میں تو سادہ بات کرنے کا عادی ہوں۔ اللہ نے فرمایا مومنوں، محبوب بنایا اپنے لیے تھا، عطا تمہیں فرما دیا ہے، بنایا اپنے لیے تھا، عطا تمہیں کر دیا ہے۔